اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق صلوات اللہ علیہ سے عبداللہ ابن سنان نے نقل کی، مولا جو ہے فرماتے ہیں کہ عصائے موسیٰ قضیب آسن من غرس الجنہ، کہ حضرت موسیٰ کا وہ عصا جس کے بارے میں اتنے معجزات بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو عصائے موسیٰ ہے یہ آس جو درخت ہے جو کہ جنت کے درختوں میں سے ہوگا، آس وہاں سے حضرت موسیٰ کا یہ عصا بنا، اور اسے لے کے کون آئے تھے؟ اتاہو بہا جبرائیل علیہ السلام لما توجہ تلکا مدین، اور جب حضرت موسیٰ مدین گئے تھے، مصر سے جب فرار ہوئے تھے، جب وہاں ایک فرعونی قتل ہوا تھا، تو مدین کی طرف جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت جبرائیل نے ان کو یہ عصا جو ہے وہ لا کے دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ عصائے موسیٰ واہیا، یہ و تابوت آدم، اور حضرت آدم کا تابوت فی بحیرت تبریہ، جو کہ دریائے یا دریاچہ تبریہ میں ہے۔ یہ دو چیزیں، اب یہ سارے جو ہیں وہ تبرکات انبیاء ہیں، تابوت آدم کے اندر بھی کوئی تبرکات ہیں، یہ دونوں جو ہیں فرماتے ہیں کہ وَلَن يَبْلِيَا، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ خراب نہیں ہوئے، وَلَن يَتَغَيَّرَ، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اسی طرح صحیح و سالم ہے، حَتَّى يُخْرِجَهُمَ الْقَائِمُ علیہ السلام اذا قام، ان کو بھی ان کی جو جگہ ہیں جہاں یہ موجود ہیں وہاں سے کون نکالیں گے؟ امام قائم علیہ السلام جب قیام فرمائیں گے۔ امام قائم علیہ السلام کے ظہور کے اندر مولا کے پاس جو ایک بہت بڑی نشانی ان کی حقانیت کی ہوگی، وہ یہی تبرکات انبیاء ہیں۔ مختلف جگہوں پر جو ہے اس کا ذکر ہے، مثلا یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی ان کے پاس ہے، حتیٰ حضرت موسیٰ کا عصا، حتیٰ کہ وہ پتھر جس سے حضرت موسیٰ نے چشمے نکالے تھے پانی کے، وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ حرکت کرے گا۔ بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ امام جو ہیں وہ تمام تر انبیاء کے تبرکات، جو کہ انبیاء کی طاقتوں کے مظہر ہیں، چیزیں وہ مولا کے ساتھ ہوں گی۔ جیسے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ خراسانی، کہ جس کا بہت زیادہ ذکر بھی ہو رہا ہے آج کل، کہ خراسانی جب قیام کرے گا اور بالآخر امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ امام کے مد مقابل بھی قرار پائے گا، اور چونکہ خراسانی کو یہ زعم ہوگا کہ شاید میں مہدی ہوں، تو امام اس کا یہ زعم باطل جو ہے اس کو اس چیز سے رد کریں گے کہ اگر تو مہدی ہے تو تبرکات انبیاء کہاں ہیں۔ اس طرح کی روایات بھی ہیں، اور وہ امام کے پاس ان نشانیوں کو دیکھ کر امام پر ایمان لے آئے گا۔ خراسانی کے حوالے سے دونوں قسم کے ہمارے پاس روایت ہیں، بعض روایت اس کی مدح میں ہیں، اس کی تعریف میں ہیں، اور بعض اس کی مذمت میں بھی ہیں۔ البتہ میں عرض کر دوں کہ خراسانی جو ہے اس کی نشانی جو ہے وہ حتمی نہیں ہے، اور اس پر کافی بحث بھی ہے کہ وہ کون ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایران سے ہو، وہ اس خراسان سے ہے جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس زمانے کا خراسان بہت بڑا علاقہ تھا، ایران اس کا حصہ تھا، افغانستان بھی ہے اس میں، اس لیے آپ دیکھیں طالبان بھی اپنے آپ کو خراسانی لشکر کہتے ہیں۔ اس کے اندر ازبکستان بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، چیچنیا بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے، بہت سارے ممالک ہیں۔ اب وہ کہاں سے ظاہر ہوگا ہمیں نہیں معلوم، ایسا ہمارے بعض جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے علاقوں کو بھی قدیم خراسان کا حصہ قرار دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ ان علاقوں سے ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن 100% وہ شیعہ ہے یا مومن ہے یا مولا کا پیروکار ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام کے مد مقابل بھی اس کا لشکر قرار پائے گا، اور وہاں امام پر ایمان لے آئے گا، لیکن کب؟ جب مولا کے پاس ان تبرکات انبیاء کو دیکھے گا۔ تو بس یہ اس اعتبار سے بھی اہم ہیں یہ تبرکات انبیاء۔